اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غصے کے بارے میں ہے۔ آتا نا سب کو غصہ؟ کوئی ہے ہم سب میں سے، آپ میں سے، جس کو غصہ نہیں آتا ہو؟ نہ صرف آتا ہے بلکہ بہت زیادہ آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آج کا ٹاپک ہم نے جو ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی ہے وہ ہے غصہ۔ ہر انسان کسی نہ کسی طرح غصے کا شکار ہوتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے۔ بہت سے لوگ غصے سے بہت تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ اس سے بچا کیسے جائے۔ تو آج ہم دیکھیں گے غصہ کس کس وجہ سے آتا ہے، کیوں آتا ہے، اور اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ اچھا انسان جو ہے، اچھے انسان کی کامیابی لائف میں کیا اصول ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب انسان کہلواتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کامیاب انسانوں کی بہت ہسٹری آپ نے پڑھی ہوں گی، بہت سی ہسٹری آپ نے سنی ہوں گی جو اپنی لائف میں بہت کامیاب ہیں۔ ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال جاتا ہوگا کہ کاش میں بھی اس دنیا کا کامیاب شخص بن جاؤں، میں بھی کامیاب شخصیت کہلواؤں۔ لیکن کوئی بھی چیز محض خواہشات سے، تمناؤں سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے انسان کو ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں، کوششیں کرنی ہوتی ہیں، اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کوشش بھی اگر صحیح ڈائریکشن کی نہ ہو تو انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوشش اور محنت بہت سے غلط کاموں کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ ساری کوششیں ناکام جاتی ہیں۔ اب وہ کون سی ایفرٹس اور کوششیں ہیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ سورۃ آل عمران آیت 132 سے 136 تک ہے۔ ان آیات میں ان عظیم الشان کامیابی کے اصول بتائے جا رہے ہیں جس میں انسان کی اس دنیا اور آخرت کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کہلاتا ہے؟ ان آیات میں پہلی چیز جو بتائی گئی وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، ان کی اطاعت۔ اطاعت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ طاع واو عین۔ تو کا معنی ہے خوشی سے کوئی کام کرنا، اور اطاعت کا معنی بھی یہی ہے کہ خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے۔ ایسا وہی کر سکتے ہیں جو انہیں اپنے سے بڑا سمجھے، جس کو یقین آ جائے کہ اللہ کی ذات اس کائنات کی مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم لا علم ہیں۔ دوسری بات جو یہاں پر فرمائی گئی وَيُسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ،
بخشش کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، یعنی اللہ کی طرف جھکنے میں اور اس کی پناہ میں آنے میں دیر نہ کرو۔ اب دیکھیے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اب عقل مند انسان وہی ہے جو فوراً شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ غصہ کرنا غلطی ہے نا۔ اب کامیاب ہونے کی یہی علامت بتائی گئی، وہ غلطی کے بعد فوراً رجوع کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور پھر ان کاموں کی طرف دوڑتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جنت کی تھوڑی سی تعریف بتائی گئی، جو آیات میں نے پڑھی ہے نا، کیا تعریف بتائی گئی؟ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا عرض یا اس کی چوڑائی آسمان زمین جتنی ہے۔ یہ انسان کو تصور دلانے کے لیے کہ آسمان و زمین کا لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ اس کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ جنت تو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جس کا دل اللہ کی طرف جھک جائے۔ کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال نکالنے والے ہوتے ہیں، خواہ خوشحالی میں ہو یا تنگی میں، کیونکہ وہ دینے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، ان وسیع نظر لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ گویا جب ان کو غصہ آتا ہے وہ غصے کو قابو کرنا جانتے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اور یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے، یہ نہ صرف معاف کر دینے والے ہیں بلکہ تکلیف دینے والے پر احسان بھی کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے بہت محبت رکھتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی اور نشانی کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب ان سے بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کا علم اپنی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہوتا، یعنی کھلا گناہ ہو یا چھپا ہوا گناہ، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، پس بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف بھی کون کر سکتا ہے؟ تو گویا جو کامیاب لوگوں کی ایک اور صفت کیا ہوئی؟ وہ برائیوں پر اصرار نہیں کرتے۔ ولم یضروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اپنے کیے پر انہیں اصرار نہیں ہوتا، ڈٹائی نہیں ہوتی، بلکہ فوراً ہی اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے مٹا ڈالتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم بالمغفرہ، ایسی صفات رکھنے والوں کی جزا کیا ہے؟ بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنت، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین ہے۔ اب یہ تو سب ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہوں، لیکن ہمارے آج کے ٹاپک کے مطابق ان آیات میں کامیاب ہونے کی ایک علامت کیا ہے؟ غصے کو پی جانا، غصے پر کنٹرول کرے، لوگوں پر بھڑکے نہ۔ قرآن پاک میں کئی دفعہ غصے کی بات آئی، یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز میں بات کی ہے۔ پہلے جنت کا شوق دلایا، پھر مال خرچ کرنے کی وسعت کی بات کی، اور پھر اس کے بعد غصے کی بات کی۔ غصہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ کہا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے
پھر فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر غصے پہ انسان کنٹرول کرے تو غصے جیسی آفت سے باہر آ جائے تو اس کی بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غصہ کرنا یا نہ کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اگر اختیار میں نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو نصیحت نہ فرماتے۔ آپ کا بار بار ایک ہی بات کرنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس شخص کو کنونس کر رہے تھے کہ وہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ غصہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تعریف فرمائی؟ آپ نے فرمایا غضب سے بچو کیونکہ وہ آگ کی چنگاری ہے جو ابن آدم کے دل میں جلتی ہے۔ ایک آگ تو چولہے میں جلتی ہے نا، تندور میں جلتی ہے، لیکن ایک آگ ابن آدم کے دل میں جلتی ہے۔ وہ کون سی آگ ہے؟ غصے کی آگ، غصے کی چنگاڑی۔ تم دیکھتے نہیں کیسے شخص کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ تو یہ سب کچھ اس آگ کی وجہ سے ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کا تعلق انسان کے دل یا انسان کے روح سے ہے۔ جس طرح کچھ جسمانی بیماریاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، انسان کو لاغر کر دیتی ہیں، زندگی میں کوئی بھی خوشی باقی نہیں رہتی، انسان کو کچھ اچھا نہیں لگتا، بالکل اس طرح غصہ روحانی طور پر انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ اور غصے سے بہت سی اور بیماریاں انسان میں جنم لے لیتی ہیں، مثلاً ڈپریشن کی بیماری، بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر بے بس کر دیتی ہیں، کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اگر اس ایک بیماری پر قابو پا لیں تو اس کے نتیجے میں کئی اور بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ غصے پہ کنٹرول بہت ساری شر سے کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا نا تو اس میں اچھے برے دونوں طرح کے جذبات رکھ دیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں الہام کر دیا، یعنی اس کے دل میں ڈال دیا، اس کے اندر کیفیت رکھ دی فجور کی بھی اور تقویٰ کی بھی، یعنی خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اب اس سے کوئی انسان خالی نہیں، ہر انسان کی آزمائش اس سے ہے کہ دونوں چیزیں یاد کر کے انسان کیا کرتا ہے، کس قوت کو زیادہ استعمال کرتا ہے، فجور کو یا پھر تقویٰ کو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شر کو خیر پہ قابو نہ پانے دیں اور اپنے نفس پر بھی قابو رکھیں، جذباتی نہ ہونے دیں، غصے پہ قابو رکھیں، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 تا 201۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ درگزر اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آپ کو ابھار دے، یعنی کسی کے مقابلے میں کسی کا غصہ دلانے پر، تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ فاستعذ باللہ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ڈر گئے، تقویٰ اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے برا خیال چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں، دیکھنے لگتے ہیں، ان کو معاملے کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے جب کوئی انسان کسی کام کو کرنا شروع کرتا ہے، صرف خود نیکی نہیں کرتا بلکہ دوسرے کو نیکی کی بات بتانے لگتا ہے، تو ایسے میں شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اور اس میں عموماً کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی بات پہ سمجھا رہے ہیں، کسی برائی سے روک رہے ہیں، تو دوسرا شخص ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، آپ
پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دلیل دیتے ہیں، لیکن اکثر وہ مانتا نہیں۔ بعض اوقات انسان پھر خود بھی غصے میں آ جاتا ہے سمجھاتے۔ تو وہ شخص جو ایک بہت اچھی بات دوسرے کو بتانے جا رہا تھا، نیکی کی طرف بلا رہا تھا، اب وہ شیطانی اکساہٹ سے کیا ہو گیا؟ غصے سے لال ہو گیا۔ اور عموماً ہمارا یہ رویہ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم انہی کو نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر گھر میں سے کوئی فضول کے تبصرے شروع کر دیتا ہے تو ایسے میں غصہ آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ پہلے تو ایسی سچویشن کو ایوائڈ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو لا علم ہے، جو بات کو سمجھ نہیں رہا، اس کو صرف بتانا ہی کافی ہے، اسے بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ بات آگے بڑھ ہی جائے اور شیطان انسان کے دل میں اکساہٹ ڈال دے، ایسی صورت میں انسان کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو غصے سے بچنے کا جو پہلا طریقہ ہے کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لیجئے، اللہ سے مدد مانگے۔ ینزغنک من الشیطان، یہ اکساہٹ، یہ غصے کی کیفیت آئے گی شیطان کی طرف سے۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جب انہیں کوئی خیال چھو جاتا ہے، کوئی ایسی بات ان کے دل سے گزر بھی جاتی ہے، تو فوراً وہ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھنے لگتے ہیں میرا تو یہ مقام نہیں کہ میں جاہلوں کے ساتھ سر کھپاؤں یا ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کروں، یا جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے میں بھی بدتمیزی پہ اتر آؤں، جو غلط کر رہا ہے میں بھی اس جیسے اخلاق پہ آ جاؤں۔ تو اس لیے انسان فوراً اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو سامنے والے کا بھی حال پتہ ہے اور تمہارا بھی پتہ ہے، تو یہ اسی کا حکم ہے، یہ علاج اسی نے بتایا ہے کہ جب شیطان تمہیں غصہ کروائے، جب اس کا حملہ ہو تم پر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ یہ سب سے بڑا بچاؤ ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو برائی پر، بد اخلاقی پر اکساتا رہتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کو آگ میں لے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود آگ سے بنا ہے اور دوسروں کے دلوں میں آگ بھڑکاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندوں کا آخری انجام بھی آگ ہی ہو۔ سورۃ فاطر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان بندوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے، آپس کے تعلقات خراب کرتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ غصہ، صرف غصہ۔ اب آپ دیکھیں، آپ بہت اچھے کام میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن یا حدیث کے، اتنے میں آپ کے پاس کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، کبھی کھلا ہوتا ہے، کبھی بند بھی کر دیتے ہیں، آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ وہیں بیٹھے بیٹھے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی بات اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ آپ اپنے مقصد سے بھی ہٹ جاتے ہیں، اور گھر میں ایک فساد کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ عین اس وقت جب آپ کوئی خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اس وقت شیطان آ جائے گا اور آپ کو اکساہٹ دلائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء آیت نمبر 53 میں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ کیا خوبصورت طریقہ بتایا ہمیں پوری سچویشن سے نکلنے کا، اس کو اوائڈ کرنے کا۔ میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کریں، وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، اور یہ صرف گھر میں نہیں ہے یا گھر کے باہر نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، اپنے ہی بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی ہی ساس کے ساتھ۔ لیکن ہم دن میں کتنی ہی بار اس حکم کو بھول جاتے ہیں۔
کتنی ہی بار ہم اس حکم کو ایوائڈ کرتے ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بات اچھے سے کرنی ہے. کیوں اچھے سے کرنی ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے. بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اپنی دشمن میں کمی نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی دشمنی بھول گیا ہوا ہے؟ نہیں، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. تو اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ بات اچھے سے کرو. ہم نے ایک ہی بات کہنی ہوتی ہے، اچھے سے کہیں گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا، اور غصے سے کہیں گے، تکبر سے کہیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو بڑا سمجھ کر آگے سے نہ بولے، لیکن وہ دل میں ضرور رکھ لے گا. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم لحاظ کرتے ہوئے جواب نہیں دیتے، لیکن جو شخص بد اخلاقی کرتا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا. تو جب اس بندے کو یاد کیا جاتا تو کیسے کیا جاتا؟ وہ تو ہے ہی غصیلا، اسے بڑا ہی غصہ آتا ہے، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اچھے لفظوں میں تو نہیں نا یاد کیا جا رہا اسے. دلوں میں جگہ صرف اچھے اخلاق سے بنتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی بتا دی کہ اچھے اخلاق کی کیا ہے؟ اچھی بات کرنا. اس آیت میں جو ینزغ کا لفظ آیا ہے، ابن کثیر کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ غصے کی وجہ سے فساد پیدا کرنا. اب ظاہری سی بات ہے کہ جب انسان غصے سے بولے گا تو نتیجے میں فساد ہی ہوگا. پھر اسی طرح شیطان دو بندوں کے درمیان دشمنی بھی پیدا کرتا ہے، جھگڑا بھی کرواتا ہے، وسوسے بھی ڈالتا ہے اور دشمنی بھی پیدا کر دیتا ہے. سورۃ مائدہ 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی ارادہ کرتا ہے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، تمہارے آپس کے اندر دلوں میں دوریاں آ جائیں. اور یہ وہ کیسے کرتا ہے؟ انسان کو اکساہٹ دلا کر، ان کے دلوں کو اکساتا ہے کہ فلاں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، جب تم اس کو پلٹ کر منہ توڑ جواب نہیں دو گے یہ باز نہیں آئے گا. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے سارے اصول، سارے ضابطے، سارے قاعدے بھول جاتا ہے اور غلط کام کرنے لگتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ شیطان کی اکساہٹوں میں سے ایک اکساہٹ ہے. عمر بن عبدالعزیز کو ایک شخص کی بات اچھی نہ لگی تو کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ شیطان مجھے میرے حکمران ہونے پر اکسائے. اس وقت وہ حکمران تھے، تاکہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں اور کل قیامت کے دن مجھے تمہاری طرف سے سختی پہنچے. یعنی یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ نے جب کسی پر زیادتی کر دی یا کسی پر ناروا ظلم کیا، بلا وجہ دوسرے کو ستایا، تو کیا اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ تو خصوصاً جب انسان کے پاس کوئی عہدہ ہو، کوئی مقام ہو، کوئی درجہ بڑا ہو، جیسے شوہر کا درجہ بڑا ہے، ماں باپ کا بڑا ہے اپنے بچوں پر، یا پھر کوئی ٹیچر ہے یا کسی لیڈر کا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا جتانے کے لیے غصے سے بات کر بیٹھتا ہے. تو ابھی جو آیت آپ نے سنی اس میں کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو غصہ پی جاتے ہیں. آتا نا انہیں غصہ کچھ لوگوں کی عادتوں پر، ان کی کسی سستی پر، ان کے کام نہ کرنے پر، لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ غصہ کنٹرول کر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں زیادتی ہماری طرف سے نہ ہو جائے. تو انسان محتاط زندگی بسر کرے. یہی محتاط زندگی پھر تقویٰ کی زندگی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کہیں بھی دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو، کہا سنی ہو رہی ہو، تو ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے جو ان پر ہنس رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے یہ اور بڑھے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیں. ہوتا ہے نا ایسے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے. ہمارے معاشرے میں یہی دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ غصہ آیا نہیں تو لوگ دوسرے کو فائر کر دیتے ہیں، شوٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ صرف چھوٹی سی بات پہ غصہ آنے کی وجہ سے، اور بعد میں پچھتاتے بھی ہیں، ہائے مجھے غصہ کیوں آ گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دونوں خاندان برباد ہو جاتے ہیں. ایک گھر کا فرد اس دنیا سے چلا گیا
اور دوسرا جیل میں، اور گھر والے کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں۔ سبب کیا بنا؟ ایک چھوٹی سی بات پہ غصے کا آ جانا۔ یہ بھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ادھر ہمارے سوسائٹی میں ہی ایک آدمی نے اپنے دوست کو صرف ایک چھوٹی سی بات پہ غصہ آیا، اس کے بچے نے کوئی شرارت کی تو اس نے اس کو شکایت کی، تو اس نے کیا کیا، اس کو قتل کر دیا، اپنے ہی دوست کو۔ صرف سبب کیا بنا؟ غصے کا جلدی آ جانا، غصے کی وجہ سے اپنے آپ پر کنٹرول نہ رہنا۔ تو خدارا غصے پر کنٹرول رکھیں، قابو رکھیں، اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ شیطان بھڑکاتا ہے آپ کو، آپ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اتنی کمزور ہیں آپ کے ایمان، اتنا کمزور کر دیا ہے آپ نے اپنے آپ کو۔ شیطان کبھی بھی آپ کے پاس آ کر آپ کو اکساتا ہے اور آپ بھڑک اٹھتے ہیں۔ کیا آپ کو اللہ کی وہ آیت یاد نہیں ہے؟ صاف لفظوں میں قرآن میں آتا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جن کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو، کیا آپ اس کو پاس بٹھاتے ہیں؟ اس کی باتیں سنتے ہیں یا مانتے ہیں اس کی بات؟ آپ تو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو پاس بٹھانا تو دور کی بات ہے۔ تو پھر شیطان کو کیوں ہم سینے سے لگائے رکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہمارے اندر گھستا ہے، ہمیں اکساتا ہے، ہم بھڑک اٹھتے ہیں؟ کیوں اس کو اپنے درمیان آنے دیتے ہو؟ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے خاموش رہنے پر مسکراتے رہے، لیکن جب وہ آدمی حد سے بڑھ گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو اس کی بات کا جواب دے دیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے ساتھ وہاں سے کھڑے ہو گئے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ بیٹھے رہے، جب میں نے اس کا کسی بات کا جواب دیا تو آپ غصے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، ہمارے ساتھ چلا رہا ہو، لان تان کر رہا ہو، تو ایسا نہیں کہ اس کو جواب نہیں دیا جا رہا۔ اگر وہ بد دعا دیتا ہے، لان تان کرتا ہے، تو فرشتہ جواباً اس کے لیے وہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اس کو جواب دیا، یعنی ابو بکر کو کہہ رہے، جب تم نے اس کو جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا، اس لیے میں شیطان کی موجودگی میں بیٹھ نہ سکا اور میں وہاں سے اٹھا اور چلا آیا۔ غصے کے وقت شیطان دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف ہو رہی لعن طعن بدتمیزی کا جواب فرشتہ دے؟ تو آپ خاموش رہیں، آپ اپنے غصے کو پی جائیں، اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر کسی کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ وہ آدمی جس پر کسی نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا، پس اس پر غالب آ گیا اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غالب آ گیا۔ یعنی وہ اس پر غالب آ گیا، اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور سامنے والے کے شیطان پر غالب آ گیا۔ اتنا مقابلہ اس نے کر لیا، یعنی اس نے تینوں کو پچھاڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے، یعنی طاقتور ہوتا ہے، اور اصل میں کامیاب بھی وہی ہے۔ شیطان دراصل انسان کو سوچنے سمجھنے سے عاری کر دیتا ہے، اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ سلیمان بن سرد، دو آدمیوں نے آپ کے نزدیک گالی گلوچ کی، آپ کے پاس ہی کھڑے تھے، آپس میں جھگڑنے لگے، ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سلیمان بن سرد یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک دوسرے کو گالی کی حالت میں گالی دے رہا تھا، یعنی غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا، اور اس کا چہرہ بھی سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے کلمات جانتا ہوں، اگر یہ ان کو ادا کر لیتا ہے تو اس کے غصے کی حالت جاتی رہتی ہے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
لوگوں نے اس آدمی سے کہا تم سن رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں، یعنی غصے میں انسان نصیحت بھی قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں بہت زیادہ اپنے رویے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی جب غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں۔ شروع میں بھی بتایا گیا نا فاستعذ باللہ، اور یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور پھر شیطان کبھی نہیں یہ چاہتا کہ بندے اللہ سے معافی مانگے اور غلط کام سے باز آئیں، وہ ہمیشہ بندوں کو اکساتا، غلط کام کرواتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا قتل ہو گیا، وہ کیسے ہوا تھا؟ جب ان کی قوم کے شخص نے، بنی اسرائیل میں سے تھا جو، ان کو دوسرے شخص کے خلاف حضرت موسیٰ کو پکارا تو حضرت موسیٰ کو اپنے بندے پر رحم آ گیا۔ دوسرا جو کچھ زیادتی اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ اس پر غصے ہوئے اور اس کو مار ڈالا، نیتاً نہیں مارا، گونسا لگایا، وہ مر گیا۔ دوسرا دن وہ بندہ پھر آیا، پہلے دن جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ حادثہ ہو گیا، وہ اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے، قتل خطا تھی، کہنے لگے یہ شیطان کے کام میں سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان دراصل غصے کے ذریعے سے انسان سے بڑے بڑے غلط کام کرانا چاہتا ہے۔ غصہ اس لیے بڑا گناہ ہے، اس سے صرف غصہ نہیں ہوتا بلکہ اس حالت میں بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ کبھی ناروا بد زبانی کرتا ہے، کبھی تکبر کا شکار، کبھی قتل کر دیتا ہے، کبھی رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں صرف اور صرف غصے کی بنا پر۔ پھر اسی طرح انسان غلط قسم کھا بیٹھتا ہے غصے میں، اللہ کی قسم میں اس سے بات نہیں کروں گا یا اس سے ملوں گا نہیں، اور پھر اس سے بغیر بات کیے گزارا بھی نہیں۔ پھر سوچتے ہیں کیا ہو گیا ہم سے، پھر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، کفارے ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ غصہ اچھا ہوتا ہے جو آنے کے بعد فوراً ختم ہو جائے، انسان فوراً اپنی غلطی کو مان لے، توبہ کر لے۔ اگر کسی اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہو تو اس کو کرے۔ اچھا، بعض اوقات ہم قسم بھی نہیں کھاتے، کسی کے سامنے ہم دعویٰ کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گی، کبھی میں فلاں کو یہ نہیں دوں گی، کوئی بھی نیکی کے کام سے آپ رک جاتے ہیں۔ اس پر قرآن میں آتا ہے کہ تم اللہ کے نام کو ڈال نہ بناؤ، کسی بات کی اپنی قسموں کے لیے ڈال نہ بناؤ کسی بھی بات کو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، یعنی بعض اوقات نیکی کے کام سے رکنے کی قسم کھا بیٹھتا ہے۔ تو ایسی قسم جو ہے ناپسندیدہ، اس پر کہی ہوئی بات واپس کیسے لیں؟ یہ تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو جو شخص اپنی انا کو ختم کر کے دوبارہ واپس ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے کاموں میں، معاملوں میں، گھر میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ کنٹرول نہیں کر سکتے نا غصے کو، یا ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ غصہ آئے ہی نہیں، لیکن وہ تو آئے گا۔ اصل امتحان وہ ہوتا ہے جب آ جائے تو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ اچھا، غصہ نہ کرنا یعنی سرے سے ہی نہ کرنا ایمان والوں کی صفت ہے، اور غصہ آنے پر معاف کر دینا اور اس کو پی جانا یہ محسنین کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب بھی وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ جو غصہ ہے ہر شر کو جمع کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیا تو مجھے پتہ چلا، مجھے معلوم ہوا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کر دیتا ہے، یعنی ساری برائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہاں، اس لیے
جو لوگ غصہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کم کر لیتے ہیں یا اس پر قابو پا لیتے ہیں یا پھر اس کا اظہار نہیں کرتے یا اگر کر بھی لیں تو معاف کر دیتے ہیں تو ان کا ایوارڈ کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا ہمیں اللہ کی محبت ملے گی اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کی مدد بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پہ ظلم کیا گیا اور اس نے اللہ کی خاطر اس کو نظر انداز کر دیا تو اللہ اس کی بھرپور مدد فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا ہوگا۔ پھر اللہ کے غضب سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے جو انسان غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی چیز مجھے اللہ کے غضب سے دور کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تو جو دوسروں سے ناراض نہیں ہوتا اللہ بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا، اور جو دوسروں پر ہاں وہاں غصہ کر رہا ہے تو پھر تیار رہیں، اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہے۔ یاد رکھے غصہ نہ کرنا باہمت لوگوں کی صفت ہے۔ غصے کا علاج کیا ہے؟ وہی جو شروع میں بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک یہ دعا ہے اور ایک یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آئے وہ اعوذ باللہ پڑھے تو غصہ ختم ہو جائے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، اور یہ بات 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ دہرائی۔ جب تم میں سے کوئی کسی کو غصہ آئے چپ ہو جائے، بولے نہ۔ پھر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر اسی طرح کھڑے ہو جانا، اپنی پوزیشن چینج کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑے ہو جائے، اسے چاہیے کہ بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، اگر لیٹا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ زائل ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر لیٹ جائے۔ پھر اللہ کی قدرت کو یاد کرنا اور اللہ کے معاف کرنے کو یاد کرنا۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بندوں کو معافی مانگنے پر معاف کرتا رہتا ہے۔ پھر دل اور اصلاح کی دعا کرے۔ پھر اگر غصے کی حالت میں کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، وہ ویسے ہی غصے میں آ جاتا ہے جیسے انسان آتا ہے، اور میں تجھ سے عہد کرتا ہوں تو ہرگز وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس مومن کو جسے میں تکلیف دوں یا برا کہوں یا میں اسے سزا دوں تو اسے اس کے لیے کفارے کا باعث بنا دے، وہ قیامت کے دن اس سے تیرے قریب ہو تو دوسروں کو دعا دیں آپ بھی جن کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو۔ پھر اسی طرح غصے کی حالت میں بھی حق بات کہنے کی توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ غصے میں بھی حق کے ساتھ صحیح فیصلہ کرے اور صحیح بات ہی کیا کرے ہم، اور اس کے لیے دعا کیا کرے یا اللہ تو ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، ان میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہو گیا۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا پڑھا اسے ہمارے عمل اور اخلاق میں پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر، یہ بدتمیزی سے بات کرنا، برے اخلاق سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں ہم سے دور کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔